السلام علیکم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جو ہماری پچھلی کلاس تھی اس کے اندر ہم نے صاد سین اور شین تک ہم نے پڑھا تھا نا، تو آج ہم نے دیکھنا تھا صاد کا مخرج۔ اب دیکھیں عربی کے اندر میں نے آپ کو نا سٹارٹ میں لیسنس کے سٹارٹ میں نے آپ کو نا ملتی جلتی آوازیں بتائی تھیں کہ ہم کن آوازوں کو کن سے کنفیوز کرتے ہیں۔ تو موسٹ آف دا ٹائمز ہم لوگ سواد کو سین سے کنفیوز کرتے ہیں، ہم اس کو یا تو سواد پڑھ دیتے ہیں یا ہم اس کو سود پڑھ دیتے ہیں۔ ایسے نہیں پڑھنا اس کو ہم نے پور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج دیکھتے ہیں۔ سواد کے اندر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، زبان کی جو نوک ہوتی ہے اس کو اوپر نیچے کے دو دو یعنی سامنے کے چاروں دانتوں کے کناروں سے لگانا ہوتا ہے ہم نے۔ یعنی یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں، یہ جو مڈل پوائنٹ ہے نا آپ کے سامنے کے، جو اوپر نیچے کے جو چار دانت ہیں، اوپر کے اور نیچے کے جو چار دانت ہیں، اس کے درمیان میں اس کی کناروں پہ، یعنی یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کا منہ بند ہوتا ہے دانتوں کے درمیان، ٹھیک ہے، وہاں پر اور پچھلے زبان کے پچھلے حصے کو ہم نے بلند کرنا ہوتا ہے تالو کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم موٹی سیٹی کی آواز سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوا سوا، کوشش کریں سو نہیں پڑھنا، سو نہیں پڑھنا، سوا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، آواز کو باریک نہیں رکھنا۔ ہونٹوں کو گول کیسے کریں گے، سوا، ایسے نہیں کرنا۔ آواز کو باریک نہیں کرنا، سا سعد، ٹھیک ہے، یہ باریک ہو گیا۔ اور سیٹی کی آواز کا نہ ہونا سے مراد ہے سعد، ایسے بھی نہیں کرنا، یہ تینوں چیزیں نہیں کرنی۔ اس کے بعد دیکھیں الف کی ادائیگی کو باریک بھی نہیں کرنا ہم نے، سعد اس طرح سے نہیں پڑھنا، سا نہیں سو، ٹھیک ہے، سو سو او کی ساؤنڈ ہونی چاہیے۔ وقف پر دال کی آواز کو موٹا بھی نہیں کرنا، سوڈ اس طرح سے نہیں کرنا، یا سود اس طرح سے نہیں کرنا، دال کو باریک رکھنا ہے۔ د کی ساؤنڈ ہونی چاہیے، دو کی ساؤنڈ ہونی چاہیے۔ اور وقف پہ آواز کو نہ اچھانا، یعنی انسٹیڈ آف سیئنگ سواد ہم یہ کہہ دیں کہ سواد، ایسے نہیں کرنا۔ دال پہ ہم لوگ قلقلہ کریں گے، دال پہ ہم لوگ اپنی آواز کو بلند اچھالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لفظ کی، اس حرف کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، سو سو صاد 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 صا، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اوپر اور نیچے کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں رکھو گے اور اپنی زبان کو پیچھے سے بلند کرو گے، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے کیسے بلند کریں گے، زبان کو لفٹ کرنا ہے اپنے، ٹھیک ہے، تالو سے لگانا ہے، نرم تالو سے لگانا ہے، صا صا صاد صاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف دیکھیں، آج ہمارا اگلا حرف ہے، دو حروف پڑھیں گے ہم لوگ، صاد، اس کے بعد ہم پڑھیں گے ضا ضاد، ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج دیکھیں، زبان کی دائیں اور بائیں کروٹ کو، ٹھیک ہے، اور بائیں جانب کی سارے دانتوں کی جڑ سے لگانا ہے، اور پھر درمیان سے زبان کو درمیان تالو کی طرف بلند کرنا ہے۔ یعنی آپ کی جو زبان کی لیفٹ اور جو رائٹ سائڈ ہے، ٹھیک ہے، کروٹ کہتے ہیں زبان کا نچلا حصہ، ضا، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے سارے دانتوں کی جڑوں سے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زبان کی آپ کی کروٹ ہے نا، یہ جیسے اب میں وائٹ بورڈ کھولتی ہوں، اچھا یہ دیکھیں، یہ ہماری زبان ہے، ایک منٹ، یہ فار انسٹنس ہماری زبان ہے، یہ جو زبان کی ٹپ ہے اس کو ہم لوگ نوک کہتے ہیں، اور زبان کی کروٹ یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں جو ہماری زبان کا پچھلا موٹا حصہ ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ زبان کی کروٹ کہتے ہیں، اور ٹیکنیکل ٹرمز میں ان کو ہم حافہ لسان کہتے ہیں۔ حافہ لسان کو ہم ادراس اولیہ کی جڑ سے لگاتے ہیں، یعنی ہماری جو تینوں داڑیں ہیں ان کی جڑوں سے لگاتے ہیں۔ تو اپنی زبان کا یہ جو بیک سائڈ ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ان کے پاس کی جو داڑیں ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے پاس کی جو داڑیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے لگانا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، آپ کی جو زبان ہے اس کی جو یہ سائڈز ہیں ان کو آپ نے، یہ جو سائڈز ہیں ان کو آپ نے اپنی داڑھوں پہ لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑھیں ہوتی ہیں نا، تو داڑھوں کی اس کو آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے پیچھے سے زبان کو تالوں کی طرف لفٹ کرنا ہے. اس کو آپ نے دود نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے زواد نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو زواد پڑھیں گے، جب آپ اس کو زواد پڑھیں گے تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ زا کے ساتھ ہو جائے گی نا. زا کے ساتھ ہم نے اس کی مشابہت نہیں کرنی. میں نے آپ سے بولا تھا کہ عربی کا جو ہر حرف ہے حروف الہجا الف سے جو یا تک ہے، وہ سارے جو حروف الہجا ہیں ان کی آوازیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. کسی کی آواز ایک جیسی نہیں ہوتی الف سے لے کے یا تک. تو جب آپ صاد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے نہ تو آپ نے اس کو سین بنانا ہے، نہ تو آپ نے اس کو تا بنانا ہے، نہ تو اس کو آپ نے وا کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں کام آپ نے نہیں کرنا ہے. اور جب آپ پڑھیں گے ضاد، تو آپ نے اس کو نہ تو دال بنانا ہے، نہ تو آپ نے اس کو زا بنانا ہے. ٹھیک ہے، نہ تو آپ نے اس کو دال بنانا ہے. اس کو اگر آپ زواد پڑھیں گے تو آپ اس کو زا کے مخرج سے کنفیوز کر دیں گے. اس کو اگر آپ زاد پڑھیں گے، زاد پڑھیں گے تو اس کو آپ دال کے مخرج سے کنفیوز کریں گے. اس کو آپ اگر دواد پڑھیں گے تو آپ اس کو دال کے مخرج سے مکس کر دیں گے. اس کی اپنی یونیک ساؤنڈ ہے، اس کی بھی اپنی یونیک ساؤنڈ ہے. صا ضا، صاد، صا ضا، صاد، ضا، ضا. دا نہیں ہے، دو نہیں ہے، دعا نہیں ہے. ضا، ضا، ضا. منہ بھر جاتا آپ کا. یہ پر حروف ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں پر حروف. ٹھیک ہے، ضا، 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 صا، صا، صا. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے. سمجھ میں آئی میری بات؟ اب پر حروف میں آپ کو بول رہی ہوں. پر حروف ہوتے ہیں بھاری الفاظ، ہیوی لیٹرز جن کو ہم لوگ بولتے ہیں. کہتے ہیں نا ہم لوگ خالی جگہ پر کریں، یعنی جو خالی جگہ ہے، جو فلنگ دا بلینک ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے. تو ان کو ہم لوگ پر حروف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے منہ کو فل کر دیتے ہیں. ہماری زبان ہمارا سارا منہ گھیر لیتی ہے. ٹھیک ہے، یا تو ہوا ہمارے منہ کو فل کر دیتی ہے، یا تو ہماری زبان ہمارے منہ کو فل کر دیتی ہے. تو ہمارا منہ جو ہوتا ہے ایک طرح سے پر ہو جاتا ہے. جو ایمٹی اسپیس ہمارے منہ کی ہوتی ہے وہ فل ہو جاتی ہے. اس لیے ہم ان کو پر حروف کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ہیوی لیٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پر ہے خا، صا اور ضا. یہ پر حروف ہیں. ابھی تک ہم نے اتنے پڑھے ہیں. ان کی ہم لوگ آج ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو ضاد ہے اس میں ہم نے کیا کیا کرنے والے کام نہیں ہے. اپنے ہونٹوں کو ہم نے گول نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، آپ اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے تو آپ اس کو دواد پڑھ دیں گے. دواد نہیں پڑھنا، بیچ میں واو نہیں لانا. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ دواد نہیں پڑھنا، کیونکہ پھر اس کی شکل یہ بن جائے گی، یہ بن جائے گی. تو قاعدے میں دیکھیں، قاعدے میں کیا آتا ہے؟ قاعدے میں اس کی شکل کیا آتی ہے؟ دو، الف اور دال آتی ہے. آپ اس کو جب دواد یا زواد پڑھتے ہیں تو آپ اس کے اندر واو ایڈ کر دیتے ہیں. تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آواز کا فوراً ظاہر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، دو، دو یہ فوراً ظاہر کرنا ہوتا ہے. بوا، 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 اس طرح سے پڑھنا ہے. موٹے دال کے مشابہ اس کی ادائیگی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، دعا، دو، دو، یہ موٹا دال ہو گیا. دو، دو، دود نہیں پڑھنا، اس کو غلط ہے. سیٹی کی آواز کا پیدا کرنا، ایسے سیٹی کی آواز میں بھی نہیں پڑھنا. زواد نہیں پڑھنا اس کو. الف کی ادائیگی کو باریک نہیں کرنا. زاد نہیں پڑھنا اس کو. داد نہیں پڑھنا اس کو. الف کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے. ضا، ضا. وقف پر دال کی آواز کو موٹا بھی نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، ضا، ضا اس طرح سے نہیں پڑھنا. اس کے علاوہ وقف پہ آواز کو نہ اچھالنا کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں ضاد، ایسے نہیں پڑھنا. ضاد، د، د اینڈ پہ د کی آواز آنی چاہیے، باؤنس ہونی چاہیے آپ کی آواز. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی میری بات؟ آج ہم نے دیکھے ہیں 2 مخارج دیکھے ہیں، امپورٹنٹ مخارج دیکھے ہیں، صاد اور ضاد.
اور ان کی ادائیگی میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور ان کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نے ایکسٹرا فوکس کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور ان میں بھی یہ بولڈ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہیوی لیٹرز میں بھی یہ ہیوی لیٹرز ہیں۔ اس کو ہم پراپرلی تب اسٹڈی کریں گے جب ہمارے سارے جو مخارج ہیں وہ کور ہو جائیں گے، یعنی پر جو حروف ہیں یہ آگے اب 2 ہمارے پر حروف رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی کور کر لیں گے۔ تو صاد اور ضاد، صا صا صاد ضا ضا ضاد صاد ضاد، سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، ان مسٹیکس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو جو تھا تختی پڑھائی تھی، اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا، الفاظ کو، یعنی جو مرکبات تھے میں نے آپ کو ان کو بولا تھا کہ آپ نے پروناؤنس کر کے سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو تختی تھی، یعنی ایک بار میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ع ا ح ا ق، میرے پیچھے پڑھیں، بے شک آپ نے سبق سنا دیا پھر بھی ریوائز کریں، ٹھیک ہے، جس طرح سے میں ادائیگی کر رہی ہوں اس طرح سے آپ بھی ادائیگی کریں گے۔ ع ا ح ا ق ا ک ا، فرق پتہ چل رہا ہے نا، ق ا ک ا، حروف کی جو ساؤنڈز ہیں ان میں جو ڈفرینس ہے وہ واضح طور پہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ق ا ک ا ش ا، پڑھیں، ی ا، اس کو آپ نے ی نہیں پڑھنا، ی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ورنہ یہ مشدت کر دیں گے آپ اس کو۔ ی ی ا، اب دیکھیں آگے، صا صا، ٹھیک ہے، صا ا، اچھا اس کے بعد دیکھیں صا ا ل ا، ٹھیک ہے، صا ا، ٹھیک ہے، ل، لام کو آپ نے و نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ل نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا، ل ل ل ل ل ا، یہ بھی لام الف ہے، ل ا، ٹھیک ہے، فنیٹس کے ساتھ ہم کریں، فنیٹکس کے ساتھ، ن ا، ٹھیک ہے، ز ا، طا طا، تا نہیں ہے، تو نہیں ہے، کیا ہے، طا، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ طا ا، د ا، ت ا، فرق ہے نا، ت ا، طا ا، ت ا، طا ا، فرق ہے نا، پڑھیں میرے پیچھے، ت ا، طا ا، ف ا، م ا، و، ہاں ہونٹوں کو گول کریں، و، وا نہیں پڑھنا، و ا، ہ ی، ع ی، ع ا، ع ی، ع ا، ع ی، خ و، ہونٹوں کو گول کریں، خ خ، اس طرح سے لگا لیں، کھو نہیں کرنا، اس کو کھو نہیں پڑھنا، خو خو، خ و، خ و، ق ر، ق ر، پڑھیں، ق ر، رو نہیں پڑھنا، اس کو ر ر، ایسے پڑھیں، ق ر، ک ر، ق ر، ک ر، ش ی، ی ب، ہ د، ی س، ت ت، س نہیں پڑھنا اس کو، ت ت ت ت ت، ٹھیک ہے، ت م، پڑھا، ت ر، ل م، ق و، ك ل، ق ل، ك ل، ق ل، ب ه، ق د، ق د، ف ي ه، ه و د، ہونٹوں کو گول کریں، ه و د، ن ذ ر، ق و م، ہونٹوں کو گول کریں، ق و م، ك ا ن، ب ع د، ب ا د نہیں پڑھنا اس کو، ب ع ع ع، سمجھ آ رہا ہے، ب ع د،
را ي س را ي ب پڑھیں ق ا ل را ي ل غ ي ا گ نہیں کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے غ غین گ نہیں پڑھنا ہے اس کو غ ي ا و ہونٹوں کو ہول کریں و ق ع نہیں پڑھنا ہے اس کو و ق ع ٹھیک ہے و ق نہیں پڑھنا و ق ع سمجھ آیا ب ل غ ب ل غ گ نہیں ہے ٹھیک ہے غ غین جیسے ہم گرارا نہیں کرتے گارگل کرتے جب ہم گرارے نمک کے کرتے ہیں پانی کے کی آواز آتی ہے یہ وہ ساؤنڈ ہے غین ٹھیک ہے ب ل غ ن ف س خ خ ل ت ک ت ب جیسے میں پڑھ رہی ہوں ویسے پڑھیں غ غ ب غ آ گیا نا غ غ ب غ غ ب اب یہ دونوں پورے حروف ہیں غ غ ب یہ باریک ہے اس کو آپ نے بو نہیں پڑھنا غ غ ب ن م و ت ت ج ر ي الف نہیں ہے یہ کیا ہے حمزہ ہے غ ن ي ت ع ب د و ل م ق ر ف ك ع ن د ه ر ت ه بڑھیا ث ي م ك ن ت م ف ك ي ق ض ي کیا ہے یہ باریک ہے اور یہ بھی باریک ہے یہ دونوں پر ہیں موٹے ہیں ي ق ض ي ٹھیک ہے ي ق ض ي ي ق ض ي اس کے بعد دیکھیں ع ذ ب ب س ب ب ب ه ي ج ٹھیک ہے شاباش اب دیکھیں اب ہمارے پاس آ گئی ہیں حرکات آج ہم انشاءاللہ حرکات کو دیکھیں گے حرکات یعنی کہ زیر زبر پیش جو واولز ہوتی ہیں جو موومنٹ ہوتی ہے ویسے میں نے آپ کو ان کے بارے میں پہلے بتایا ہے آپ کو ان کے بارے میں پہلے بھی معلوم ہے کیونکہ ہم سب الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں تو اب دیکھیں کہ حرکات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ جو ساؤنڈز ہیں ان کو ڈٹرمن کرتے ہیں ای او کی جو ساؤنڈز ٹھیک ہے جیسے اے ای آئی او یو انگلش میں یہ واولز ہوتے ہیں یہ ایک لفظ کی ساؤنڈ کو ڈٹرمن کرتے ہیں ٹھیک ہے ایپل ٹھیک ہے پین تو عربی کے اندر یہ حرکات ہوتی ہے تو زبر کی علامت کیا ہوتی ہے زبر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھتے وقت ہم حرف کو نہ لمبا کرتے ہیں نہ جھٹکا دیتے ہیں اور نہ مجہول پڑھتے ہیں مجہول کہتے ہیں کہ اس کی حرکت کو مکس کر دینا ٹھیک ہے اس کی حرکت کو کیا کر دینا مکس کر دینا یعنی زیر کو زبر سے کنفیوز کر دینا زبر کو پیش سے کنفیوز کر دینا اس طرح سے نہیں پڑھنا اس کو بلکہ حرف کو ہم نے بڑی نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے اچھا کہتے ہیں کہ جو ہمارے موٹے حروف ہوتے ہیں جو پر حروف ہوتے ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم حروف کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول نہیں کرتے ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ خا پڑھتے ہیں تو ہم خو ایسے نہیں پڑھیں گے خا خا و صا ٹھیک ہے میں نے پورا حروف آپ کو 3 بتایا نا ہم نے ابھی تک یہ پڑھا ہے خ ص و تینوں میں ہم نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ورنہ یہ ہو جائے گا خوا سواد اور دواد ہو جائے گا بیچ میں واؤ کی ساؤنڈ ایڈ ہو جائے گی جو کہ غلط ہے ٹھیک ہے اب جس الف پر زبر زیر یا پیش ہو یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے سمجھ میں آیا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زبر کو ہم عربی میں فتحہ کہتے ہیں زیر کو کسرہ کہتے ہیں پیش کو دمہ کہتے ہیں جزم کو سکون کہتے ہیں
تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بھی حرف پہ، جس بھی لیٹر پہ یہ تینوں آ جائیں یا چاروں آ جائیں، زبر زیر پیش آ جائیں جس الف پر، تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ہم حمزہ ہی پڑھائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو شروع سے حمزہ پڑھا رہی ہوں۔ الف صرف وہ ہوتا ہے جو حرکت یا جزم کے بغیر ہو، یعنی خالی ہو، اور اس سے پہلے زبر ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ جیسے کہ یہ الف سے پہلے زبر ہے نا، تو یہ الف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب زبر کو ہم نے اتنا نہیں کھینچنا کہ مد کی آواز پیدا ہو جائے۔ جیسے با فتحہ با ہے، میں اس کو با فتحہ با پڑھ دوں تو یہ مد ہو جائے گی، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی ہم نے اس کو اتنی جلدی پڑھنا ہے کہ جھٹکا محسوس ہو، جیسے میں اس کو پڑھوں با فتحہ با، ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ یہ دیکھو جھٹکا لگ گیا تو سکون آ گیا۔ تو دیکھا ہے کہ لفظ جو ہے، جو لفظ ہے، اگر ہم اس کو، اس کی حرکت کو پراپرلی پروناؤنس نہیں کرتے تو اس کے اندر یا تو کسی لیٹر کی ایڈیشن ہو جاتی ہے یا کسی حرکت کی ایڈیشن ہو جاتی ہے۔ با فتحہ با کو میں نے جب با فتحہ با پڑھا تو پورا الف ایڈ ہو گیا بیچ میں۔ با فتحہ با کو میں نے جب با فتحہ ب پڑھا تو پوری جزم کی حرکت کی ایڈیشن۔ تو اس پہ آپ نے خصوصی کیا دینی ہے؟ توجہ دینی ہے۔ اب دیکھیں، با زبر کو ہم کیا پڑھیں گے؟ فتحہ پڑھیں گے، سمجھ میں آیا؟ زبر کو ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ فتحہ پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کے اندر زبر کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ فتحہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر کو ہم لوگ عربی کے اندر کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فتحہ، اور زبر یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ با فتحہ با، 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 با نہیں پڑھنا، ب نہیں پڑھنا، با فتحہ با، تا فتحہ تا، تا فتحہ تا، نرمی سے پڑھنا، جا فتحہ جا۔ کتنا؟ آدھا سیکنڈ، کتنا ہم اس کو کھینچیں گے؟ کوئی 0.5 کاؤنٹس کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے، کوئی ہم 0.5 سیکنڈز یا کاؤنٹس کے برابر کھینچیں گے۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آدھا الف، ٹھیک ہے۔ آدھے الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اتنا ٹائم ہوتا ہے جتنے ٹائم میں آپ کی جو ایک فنگر ہے وہ شہادت کی انگلی اوپن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فار ایگزامپل کسی کا ہاتھ ہے، ایک منٹ، یہ آپ کی فنگر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو جتنا ٹائم آپ کو لگے گا اس کو اوپن کرنے میں، اتنے ٹائم تک آپ نے اس کو کھینچنا ہے۔ رکیں، یہ دیکھیں کتنا ٹائم میں اوپن ہو رہی ہیں فنگرز۔ میں ایک فنگر کی بات کریں نا، بس شہادت کی انگلی کھولیں، 0.5 سیکنڈز لگ رہے ہیں۔ تو یہی جو ہے، یہی ہوتا ہے اسی کیا بولتے ہیں ڈیوریشن تک آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ ایک اور ویڈیو دیکھیں، جیسے یہ دیکھیں کتنے ٹائم میں اوپن ہو رہی ہے؟ 0.5 کاؤنٹس اس کو بولتے ہیں۔ آپ ساری انگلیاں نہ کھولے گا، آپ صرف شہادت کی انگلی کھولیں تو یہ الف کی، الف، یہ سوری فتحہ کی حرکت ہوتی ہے۔ اب یہ بند کرے گا، میں اوپن کروں گی، میں تب تک بولتی ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ذرا، با، ٹھیک ہے، با، با، سمجھ میں آ گیا؟ با فتحہ با، تا فتحہ تا، تا فتحہ تا، جا فتحہ جا، حا فتحہ حا، خا فتحہ خا، دا فتحہ دا، ذا فتحہ ذا، را فتحہ را، زا فتحہ زا، سا فتحہ سا، شا فتحہ شا، صا فتحہ صا، سا، صا، سا، صا، سا، صا، تا، صا، تا، سا، صا، تا، سا، صا۔ فرق سمجھ آ رہا؟ تا، سا، صا، تا،
س صو. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ س صو. Similarly, ضاد فتحة ضو 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 ذا ضو ذا ضو ذا ضو ذا ضو ذا ضو. زواد نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ذا ضو ذا ضو ذا ضو ذا ضو ذا ضو ذا ضو. یہ آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.